وزڈم ویوز میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں رابرٹ گرین کی مشہور کتاب طاقت کے 48 قانون پر جی، اور خاص طور پر اس کے ایک قانون پر جو ہمارے ایک سامع نے سمجھنے کی فرمائش کی تھی۔ اچھا، قانون نمبر 3، ضرورت سے کم بولیں۔ یہ سننے میں تو بہت سادہ لگتا ہے نا؟ بالکل، لیکن اس سادگی میں آپ دیکھیں گہرائی بہت ہے۔ تو آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ یہ آج کل کتنا کارآمد ہے۔ کیا واقعی کم بولنے میں کوئی طاقت چھپی ہے؟ یقیناً۔ دیکھیں، یہ کوئی نیا خیال نہیں ہے، پرانا اصول ہے۔ اس کا جو بنیادی نقطہ ہے نا، وہ یہ کہ الفاظ میں طاقت تو ہے، مگر ان کا بیجا استعمال، میرا مطلب ہے بہت زیادہ بولنا، آپ کی طاقت کو کم کر دیتا ہے۔ کم کر دیتا ہے؟ کیسے؟ ایسے کہ جب آپ بہت زیادہ بولتے ہیں نا لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، تو آپ زیادہ عام سے لگنے لگتے ہیں، کم پر اسرار۔ اچھا، تو کنٹرول کم ہو جاتا ہے۔ بالکل، کنٹرول کم ہو جاتا ہے، جبکہ کم بولنا وہ آپ کے ارد گرد ایک یوں سمجھیں ایک رعب، ایک گہرائی پیدا کرتا ہے۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ کم بولنا دوسروں کو بے چین کر دیتا ہے۔ اس کے پیچھے کیا نفسیات ہے؟ مطلب ہماری خاموشی دوسروں کو اتنا کیوں پریشان کرتی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ قدرتی طور پر معنی تلاش کرتا ہے۔ صحیح۔ ہم خالی جگہوں کو پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں۔ تو جب آپ کم بولتے ہیں، آپ کی خاموشی ایک خالی جگہ بن جاتی ہے۔ اچھا جی، تو دوسرے لوگ پھر اندازے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے ارادے کیا ہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کتنے طاقتور ہیں۔ اوہ، تو وہ خود ہی آپ کو زیادہ بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ بالکل، اکثر وہ آپ کو حقیقت سے زیادہ گہرا اور باخبر سمجھ لیتے ہیں۔ یہ صرف پراسراریت نہیں، یہ دوسروں کے تصورات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ تاریخ میں اس کی کوئی مثال؟ لوئی 14 کا نام ذہن میں آتا ہے، فرانس کے بادشاہ۔ جی، بہترین مثال ہے۔ لوئی 14 اس حکمت عملی کے آپ کہیں ماہر تھے۔ وہ کیسے کرتے تھے یہ؟ وہ دربار میں اپنے وزراء کی لمبی لمبی باتیں، بریفنگز بالکل خاموشی سے سنتے تھے، چہرے پر کوئی تاثر نہیں لاتے۔ اچھا۔ اور اکثر پوری بات سننے کے بعد ان کا جواب صرف اتنا ہوتا تھا، جورے، یعنی میں دیکھوں گا۔ جی، میں دیکھوں گا، بس۔ کوئی وضاحت نہیں، کوئی اشارہ نہیں کہ وہ کیا کریں گے۔ اس سے تو وزیر پریشان رہتے ہوں گے۔ بالکل، یہی تو مقصد تھا۔ وہ ہر وقت اندازے لگاتے رہتے تھے، بادشاہ کے دماغ کو پڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس سے بادشاہ کا روب اور کنٹرول وہ اور بڑھ جاتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ بولنے میں پھر خطرہ بھی ہے؟ بہت زیادہ۔ دیکھیں، الفاظ ایک بار منہ سے نکل گئے تو وہ واپس تو نہیں آتے نا۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ آپ جتنا زیادہ بولیں گے اتنا ہی امکان ہے کہ آپ کوئی غلط بات کہہ دیں، کوئی احمقانہ بات، یا کوئی ایسی بات جو بعد میں آپ کے خلاف استعمال ہو۔ وہ کارڈنل ڈی رٹس نے کہا تھا نا کہ وزیر کے لیے احمقانہ بات کرنا احمقانہ کام کرنے سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے۔ صحیح، کیونکہ الفاظ پھیل جاتے ہیں۔ بالکل، اور انہیں توڑا مروڑا جا سکتا ہے۔ خاموشی آپ کو ان غلطیوں سے بچا لیتی ہے۔ اور وہ چینی جنرل چوکو لیانگ کی کہانی، وہ تو کمال ہے۔ ہاں، وہ تو اس قانون کی عملی تفسیر ہے۔ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ وہ دشمن فوج والی کہانی؟ جی، دشمن کی ایک بہت بڑی فوج نے ان کے شہر کو گھیر لیا۔ جنرل سیما یہی تھا۔ اور چوکو لیانگ کے پاس فوج کم تھی؟ فوج نہ ہونے کے برابر تھی۔ شہر تقریباً خالی تھا۔ شکست تو یقینی لگ رہی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ لڑائی کی؟ نہیں، یہی تو بات ہے۔ گھبرانے کے بجائے چوکو لیانگ نے شہر کے دروازے کھلوا دیے۔ کیا؟ دروازے کھول دیے؟ جی ہاں، اور خود شہر کی دیوار پر چڑھ کر چند لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اطمینان سے موسیقی بجانا شروع کر دی۔ یہ تو عجیب بات ہے۔ دشمن نے کیا سوچا؟ دشمن کا جنرل سیما یہی، وہ چوکو لیانگ کو جانتا تھا کہ وہ چالاک ہے۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا، کھلے دروازے، سکون سے موسیقی بجاتا جنرل، تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اسے شک ہوا؟ اسے لگا یہ کوئی بہت بڑی چال ہے، ضرور شہر میں کہیں فوج چھپی ہوئی ہے۔ چوکو لیانگ کی یہ جو خاموشی تھی، یہ جو سکون تھا، یہ اتنا پر اسرار لگا اسے کہ وہ ڈر گیا۔ وہ اتنا بے چین ہو گیا کہ اس نے حملہ کرنے کے بجائے فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دے دیا۔ بغیر لڑے جنگ جیت لی؟ بالکل، کم گوئی اور ظاہری سکون نے، آپ دیکھیں، بغیر تلوار چلائے جنگ جتوا دی۔ تو ان ساری باتوں کا، ان مثالوں کا نچوڑ کیا ہے؟ ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں؟ دیکھیں، بنیادی سبق یہ ہے کہ طاقت صرف بولنے سے نہیں آتی۔ اکثر صحیح وقت پر خاموش رہنا زیادہ طاقتور ثابت ہوتا ہے۔ کم بولنا آپ کو زیادہ کنٹرول دیتا ہے، آپ دوسروں کے رد عمل کو بہتر سمجھ سکتے ہیں، آپ غلطیوں سے بچتے ہیں
और आपके इर्द गिर्द एक ताकत का, गहराई का तासुर बनता है। और जब आप बोलते हैं तो आपके अल्फाज को वजन ज्यादा होता है। बिल्कुल, उनका असर ज्यादा होता है। तो अमली जिंदगी में, जैसे मीटिंग्स में या कोई अहम बातचीत हो रही हो, तो बेहतर है कि पहले सुने, कम बोलें। जी हाँ, सोच समझ कर बोलें, दूसरों को ज्यादा बोलने दें, अपनी खामोशी को भी एक तरह से इस्तेमाल करें, एक हथियार की तरह कह सकते हैं। देखें, ताकत का खेल अक्सर तासुरात का ही खेल होता है। आप कम बोलकर खुद को ज्यादा पुरएतमाद, ज्यादा बाइख्तियार दिखाते हैं, चाहे अंदर से आप इतने पुरयकीन ना भी हों। आपकी खामोशी दूसरों को आपके बारे में सोचने पर मजबूर करती है, और अक्सर वो आपको आपकी असल हैसियत से बड़ा समझ लेते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर जहन में आता है। जी, आजकल की दुनिया, जहाँ हर कोई हर वक्त बोल रहा है, सोशल मीडिया है, शफाफियत पर इतना जोर है, क्या ऐसी दुनिया में भी यह खामोशी उतनी ही मुअस्सर है? ये एक बहुत अहम सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग इसे दूरी समझ लें या ये समझें कि आप कुछ छुपा रहे हैं या आप राब्ते में नहीं रहना चाहते? बिल्कुल, उसकी हुदूद हो सकती हैं। आज के दौर में शायद मुकम्मल खामोशी काम ना करे, लेकिन ज़रूरत से कम बोलने का उसूल मेरा ख्याल है अब भी बहुत अहम है। तवाज़ुन ज़रूरी है। ये वाकई गौर तलब बात है, इस पर सोचना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की गुफ्तगू कानून नंबर 3 पर। विजडम व्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी बिल्कुल। और अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप इस कानून के बारे में क्या सोचते हैं।